القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لما فرغ المصنف من بيان أنواع القضاء في حقوق الله تعالى شرع في بيان أنواعه في حقوق العباد فقال: ومنها زمان المغصوب بالمثل وهو السابق أو بالقيمة، أي من أنواع القضاء زمان الشيء المغصوب بالمثل فيما إذا غصب مثليا واستهلكه ووجد المثل فيما بين الناس، أو بالقيمة فيما لم يكن له مثل أو كان له مثل ولكن انصرم عن أيدي الناس، فهذا نظير القضاء بمثل معقول، لأن المثل والقيمة كلاهما مثل معقول. أما الأول فظاهر إذ هو مثل صورة ومعنى، وأما الثاني فهو أيضا مثل معنى وإن لم يكن صورة، ولكن الأول كامل والثاني قاصر. ولهذا قال: وهو السابق، أي المثل الصوري سابق على المثل المعنوي، فما دام وجد المثل الصوري لم ينتقل إلى المثل المعنوي، ففيه تنبيه على أن القضاء بمثل معقول نوعان: كامل وقاصر. لا يقال مثل هذا متحقق في حقوق الله تعالى أيضا، فإن قضاء الصلاة بالجماعة كامل وقضاؤها منفردا قاصر، فلم لم يتعرض له؟ لأننا نقول عندهم قضاء الصلاة منفردا كامل وبالجماعة أكمل، ولا يقيسون حال القضاء على حال الأداء. ثم لما فرغ المصنف من بيان أنواع القضاء في حقوق الله تعالى شرع في بيان أنواعه في حقوق العباد. پھر جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ قضاء کے ان اقسام کے بیان سے فارغ ہو گئے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، تو اس کے ان اقسام کو بیان کرنا شروع کیا جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ چنانچہ فرمایا: وَمِنْهَا زَمَانُ الْمَغْصُوبِ بِالْمِثْلِ وَهُوَ السَّابِقُ أَوْ بِالْقِيمَةِ، اور من جملہ اقسام قضاء میں سے شیء مغصوب کا تاوان اس کے مثل کے ساتھ ہے اور یہ مقدم ہے یا قیمت کے ساتھ ہے، یہ متن کی عبارت ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ ای من انواع القضاء زمان الشیء المغصوب بالمثل فیما اذا غصب مثلیا واستهلكه ووجد المثل فيما بين الناس، أو بالقيمة فيما لم يكن له مثل أو كان له مثل ولكن انصرم عن أيدي الناس، فهذا نظير القضاء بمثل معقول، لأن المثل والقيمة كلاهما مثل معقول. یعنی قضاء کے اقسام میں سے شیء مغصوب کا تاوان اس کے مثل کے ساتھ ہے اس صورت میں جب کہ غاصب نے مثلی چیز غصب کر کے اس کو ہلاک کر دیا ہو اور مثل لوگوں میں سے دستیاب بھی ہو، یا شیء مغصوب کی قیمت کے ساتھ ہے اس صورت میں جب کہ اس کا مثل نہ ہو، یا اس کا مثل تو ہو لیکن لوگوں کے ہاتھوں سے منقطع و ناپید ہو، تو یہ قضاء بمثل معقول کی مثال ہے۔ لأن المثل والقيمة كلاهما مثل معقول، أما الأول فظاهر إذ هو مثل صورة ومعنى، وأما الثاني فهو أيضا مثل معنى وإن لم يكن صورة۔ بس یہ قضاء بمثل معقول کی مثال ہے، اس لیے کہ مثل و قیمت دونوں مثل معقول ہیں۔ بہرحال اول تو ظاہر ہے، اس لیے کہ یہ صورت اور معنی دونوں لحاظ سے مثل ہے، اور بہرحال ثانی تو یہ بھی معنن مثل ہے اگرچہ صورتاً مثل نہیں ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ ولكن الاول کامل والثانی قاصر، لیکن پہلا کامل ہے اور دوسرا قاصر ہے۔ ولهذا قال والسابق، أي المثل الصوري سابق على المثل المعنوي، فما دام وجد المثل الصوري لم ينتقل إلى المثل المعنوي۔ اسی وجہ سے
ماتن نے فرمایا کہ وہ مقدم ہے، یعنی مثل سوری مثل معنوی پہ مقدم ہے، تو جب تک مثل سوری موجود ہو مثل معنوی کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ ففی تنبیہ علی ان القضاء بمثل معقول النوعان کامل و قاصر، اور اس میں اس بات میں بھی تنبیہ ہے کہ قضاء بمثل معقول کی دو قسمیں ہیں، کامل اور قاصر۔ لا يقال مثل هذا متحقق في حقوق الله تعالى أيضا فإن قضاء الصلاة بالجماعة كامل وقضاؤها منفردا قاصر فلم لم يتعرض له۔ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اس طرح کی صورت حقوق اللہ میں بھی متحقق ہے، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز کی قضا کامل ہے اور نماز کو منفرداً ادا کرنا قاصر ہے، تو ماتن نے اسے تعارض کیوں نہیں کیا؟ لأن نقول عندهم قضاء الصلاة منفردا كامل وبالجماعة أكمل ولا يقيسون حال القضاء على حال الأداء، اس لیے کہ ہم کہیں گے کہ اہل اصول کے نزدیک نماز کی قضا منفرداً کامل ہے اور باجماعت نماز کی قضا اکمل ہے، اور یہ حضرات قضا کی حالت کو ادا کی حالت پر قیاس نہیں کرتے ہیں۔ ثم لما فرغ المصنف من بیان انواع القضاء في حقوق الله تعالى شرع في بیان انواعه في حقوق العباد۔ شارح فرماتے ہیں کہ قضا کی جس طرح 3 قسمیں ہیں حقوق اللہ میں، قضا بمثل معقول، قضا بمثل غیر معقول اور قضا مشابہ بالادا، جیسا کہ ابھی بیان ہوا، تو جس طرح یہ تینوں اقسام حقوق اللہ میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح حقوق العباد میں بھی پائے جاتے ہیں۔ حقوق اللہ سے متعلق بیان ما قبل کے اندر تفصیل سے ہو چکا ہے، اب یہاں سے ماتن علیہ الرحمہ حقوق العباد سے متعلق قضا کے اقسام کو بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ مصنف نے فرمایا کہ قضا کے اقسام میں سے ایک قسم یعنی قضا بمثل معقول کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے ذوات الامثال میں سے کوئی چیز غصب کر کے اس کو ہلاک کر دیا ہو اور وہ چیز بازار میں دستیاب ہو، تو غاصب پر اس کے مثل کے ساتھ تاوان واجب ہوگا، اور اگر شے مغصوب ذوات القیم میں سے ہو یا ذوات الامثال میں سے ہو مگر اس کا مثل بازار میں دستیاب نہ ہو، تو اس صورت میں غاصب پر اس کی قیمت واجب ہوگی۔ بہرحال پہلی صورت میں مثل اور دوسری صورت میں قیمت کا واجب ہونا حقوق العباد میں قضا بمثل معقول کی مثال ہے، کیونکہ مثل اور قیمت یہ دونوں شے مغصوب کی مثل معقول ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ ذوات الامثال میں مثل کا شے مغصوب کے مثل معقول ہونا تو بالکل واضح ہے، کیونکہ ذوات الامثال میں شے مغصوب کا تاوان صورتاً بھی شے مغصوب کا مماثل ہوتا ہے اور معناً بھی مماثل ہے۔ صورتاً تو اس لیے مماثل ہے کہ تاوان میں جو چیز دی گئی ہے وہ شے مغصوب کی ہم جنس ہے۔ اس کو آپ مثال سمجھیے، مثال کے طور پر گیہوں کا تاوان ہم نے گیہوں کے ساتھ ادا کیا، تو یہ شے مغصوب کی ہم جنس ہے، اور معنی مماثل اس لیے ہے کہ شے مغصوب اور تاوان میں دی گئی چیز دونوں قیمت کے اعتبار سے قریب قریب ہے۔ اب اسی مثال کو لے لیجئے، مثلا کسی نے 1 کوئنٹل گیہوں غصب کیا اور اس کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے کہا کہ بھائی قاضی نے فیصلہ کیا کہ اس شے مغصوب کو چونکہ ہلاک کر دیا گیا ہے تو اسی کے مثل 1 کوئنٹل گیہوں اور دے دیا جائے، تو اس کا جو تاوان ہے گیہوں کے شکل میں جو دیا گیا تو یہ دونوں مالیت میں قریب قریب ہیں، گویا ایک جنسی دو چیزوں کا مالیت کے لحاظ سے قریب قریب ہونا مثل معنوی ہے۔ بہرحال تاوان میں دی گئی چیز جب شے مغصوب کی صورت بھی مثل ہے اور معنن بھی مثل ہے تو اس کا مثل معقول ہونا ظاہر ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ رہا
دوسری شکل یعنی تاوان میں شے مغصوب کی قیمت کا ادا کرنا، تو یہ اگرچہ صورتاً مثل نہیں ہے لیکن معناً مثل ہے۔ صورتاً مثل کیوں نہیں ہے؟ صورتاً مثل تو اس لیے نہیں ہے کہ جو چیز تاوان میں دی گئی ہے یعنی قیمت یا کہہ لیجیے پیسہ، روپیہ، وہ شے مغصوب کی ہم جنس نہیں ہے، اور معناً مثل اس لیے ہے کہ شے مغصوب اور اس کی قیمت مالیت میں قریب قریب ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ مثل صوری اور مثل معنوی اگرچہ دونوں مثل معقول ہیں، لیکن مثل صوری مماثلت میں کامل اور مثل معنوی مماثلت میں قاصر ہے۔ اسی فرق کی وجہ سے ماتن علیہ الرحمٰن نے متن میں وہ سابق فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مثل صوری مثل معنوی سے مقدم ہے، لہذا جب تک غاصب مثل صوری کے ساتھ تاوان ادا کرنے پر قادر ہوگا، مثل معنوی کے ساتھ تاوان ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ تاوان سے مغصوب منہ یعنی مالک کے حق کی تلافی کرنا مقصود ہوتا ہے، اور مالک کا حق شے مغصوب کی صورت اور معنی دونوں سے متعلق ہوتا ہے، تو حتی الامکان دونوں کا لحاظ رکھا جائے گا۔ چنانچہ اگر غاصب نے کوئی مثلی چیز غصب کی اور اس کو ہلاک کر دیا تو غاصب پر مثل صوری کے ساتھ تاوان ادا کرنا واجب ہوگا، بشرطے کہ وہ اس پر قادر بھی ہو۔ حتیٰ کہ مثل صوری پر قدرت کے باوجود اگر اس نے قیمت یعنی مثل معنوی کے ساتھ تاوان ادا کیا تو مالک کو اس کو قبول کرنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں مصنف علیہ الرحمٰن نے اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ حقوق العباد میں قضا بھی مثل معقول کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مثل کامل اور دوسرا ہے مثل قاصر، یعنی مثل صوری مثل کامل ہے اور مثل معنوی مثل قاصر ہے۔ یہ بات یہاں مکمل ہوئی۔ اب آگے لا یقال سے دفع دخل مقدر ہے۔ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ قضا بھی مثل معقول کی تقسیم کامل اور قاصر کی طرف جس طرح آپ نے حقوق العباد میں کی ہے، ٹھیک اسی طرح حقوق اللہ میں بھی یہ تقسیم پائی جاتی ہے۔ چنانچہ باجماعت نماز کی قضا کرنا یہ مثل معقول کامل ہے، اور منفردن نماز ادا کرنا یہ قضا اور منفردن نماز کی قضا کرنا یہ قضا مثل قاصر کی مثال ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس سے بحث کیوں نہیں فرمائی ہے، صرف حقوق العباد سے بحث فرمائی ہے، حقوق اللہ سے بحث نہیں فرمائی ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے شارح نے کہ کمال کہتے ہیں مشروع کے مطابق عمل کرنے کو، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ قضا کی تعلیم نہیں فرمائی ہے بلکہ جماعت کے ساتھ ادا کی تعلیم فرمائی ہے، لہذا ادا تو جماعت کے ساتھ کامل اور بغیر جماعت کے قاصر ہو سکتی ہے، لیکن قضا کامل اور قاصر نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ قضا اگر جماعت کے ساتھ ہو تب بھی مثل کامل ہے، اور اگر بے جماعت کے ہو تب بھی مثل کامل ہے۔ شرح فرماتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باجماعت نماز کی قضا کرنا اکمل ہے اور بغیر جماعت کی قضا کرنا کامل ہے۔ بہرحال جب ادا نماز باجماعت مشروع ہوئی ہے اور قضا نماز باجماعت مشروع نہیں ہوئی ہے تو قضا کی حالت کو ادا کی حالت پر قیاس کرنا کسی طرح درست نہیں ہوگا۔ وزمان النفس والأطراف بالمال هذا نظير للقضاء بمثل غير معقول، فإن زمان النفس المقتولة خطأ بكل الدية والأطراف المقطوعة خطأ بكل الدية أو بعضها غير مدرك بالعقل، إذ لا مماثلة بين الآدمي المالك المتبذل وبين المال المملوك المتبذل، وإنما شرع الله تعالى لئلا تهدر النفس المحترمة مجانا، إذ القصاص إنما شرع إذا كان عمدا لتحصل المساواة۔ کہنے کہ زمان النفس والاطراف بالمال، اور نفس اور اعضاء کا تاوان مال کے ساتھ، هذا نظیر للقضاء بمثل غیر معقول، یہ قضا بمثل غیر معقول کی مثال ہے۔ فإن زمان النفس المقتولة خطأ بكل الدية والأطراف المقطوعة خطأ بكل الدية أو بعضها غير مدرك بالعقل، إذ لا مواصلة بين الآدمي المالك المتبذل وبين المال المملوك المتبذل۔
کیونکہ جو نفس خطأً قتل کیا گیا ہو اس کا تاوان کلی دیت کے ساتھ، اور جو اعضاء خطأً کاٹے گئے ہوں ان کا تاوان کلی دیت یا بعض دیت کے ساتھ غیر مدرک بالعقل ہے، یعنی خلاف عقل ہے۔ اس لیے کہ آدمی جو مالک ہے، متصرف ہے، اس کے درمیان اور مالک اور مال مملوک جو متصرف ہے، جس کو خرچ کیا جاتا ہے، ان کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا شَرَّعَ اللَّهُ تَعَالَى لِأَلَّا تَهْدُرَ النَّفْسُ الْمُحْتَرَمَةُ مَجَّانًا، اور باری تعالیٰ نے دیت کو اس لیے مشروع کیا ہے تاکہ ایک باعزت نفس مفت ضائع نہ ہو۔ إِذِ الْقِصَاصُ إِنَّمَا شُرِعَ إِذَا كَانَ عَمْدًا لِتَحْصُلِ الْمُسَاوَاةُ، کیونکہ قصاص اسی صورت میں مشروع ہے جبکہ قتل عمدن ہو تاکہ مساوات حاصل ہو۔ وَزَمَانُ النَّفْسِ وَالْأَطْرَافِ بِالْمَالِ، اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ قتل کی اقسام کو جان لیں۔ دیکھیے، قتل کی اولاً دو قسمیں ہیں، ایک ہے قتل عمد اور دوسرا ہے قتل خطا۔ پھر قتل خطا کی دو قسمیں ہیں، خطا فی ظن الفاعل اور خطا فی نفس الفاعل۔ قتل عمد کہتے ہیں کسی کو دھاردار آلہ سے عمدن مار ڈالنا، اور قتل عمد کا حکم یہ ہے کہ قتل عمد میں قاتل پر صرف قصاص واجب ہوتا ہے، الا ہے کہ قاتل اور اولیاء مقتول کے درمیان مال کی کسی مقدار پر صلح ہو جائے۔ اس کے بعد قتل خطا فی ظن الفاعل۔ قتل خطا فی ظن الفاعل کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو شکار جانور سمجھ کر تیر کا نشانہ بنا کر قتل کر ڈالا ہو، اور قتل خطا فی نفس الفعل یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے شکار پر تیر پھینکا مگر اچانک کسی آدمی کو وہ تیر لگا، مر گیا۔ بہرکیف قتل خطا میں قاتل پر دیت واجب ہوتی ہے، اور دیت وہ مال کہلاتا ہے جو نفس کا بدلہ واقع ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کو فقہ کے اصطلاح میں عرش کہا جاتا ہے۔ عرش اس مال کو کہتے ہیں جو کسی عضو کو طلب کرنے سے بطور بدل واقع ہوتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دیت کا مال 100 اونٹ ہے، یا سونے کے 1000 دینار، یا چاندی کے 10,000 درہم ہیں۔ اس کے علاوہ چند چیزیں ایسی ہیں جن میں سے کسی ایک کو خطأً ضائع کر دینے سے پوری دیت واجب ہوتی ہے، جیسے ناک ہے، دونوں کان ہیں، دونوں آنکھ ہے، دونوں ہاتھ ہیں، عورت کے دونوں پستان ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور بعض ایسے ہیں جن کو خطأً طلب کر دینے سے پوری دیت واجب نہیں ہوتی ہے، بلکہ دیت کا ایک حصہ واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہاتھ ہے یا ایک پاؤں ہے، ان کو طلب کرنے کی صورت میں نصف دیت واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح ہاتھ کی ایک انگلی یا پاؤں کی ایک انگلی طلب کرنے سے دیت کا 10واں حصہ واجب ہوتا ہے، اور ایک آنکھ کے اوپر یا نیچے کے پلک طلب کرنے سے دیت کا 1/4 حصہ واجب ہوتا ہے۔ بہرکیف کسی جان کو یا اعضاء کو خطأً طلب کرنے کی صورت میں دیت یعنی مال کے ساتھ تاوان کا واجب ہونا قضا بمثل غیر معقول کی مثال ہے۔ اس لیے کہ جو نفس خطأً قتل کیا گیا ہو اس کا تاوان کل دیت کے ساتھ، اور جو اعضاء خطأً کاٹے گئے ہوں گے ان کا تاوان کل دیت یا دیت کے ایک حصے کے ساتھ ادا کرنا خلاف عقل ہے۔ اور خلاف عقل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کے درمیان جو مالک ہو اور تصرف کرنے والا ہو، اور ایسے مال کے درمیان جو مملوک ہو اور اس میں تصرف کیا جاتا ہو، کسی طرح کی مواصلت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے دیت کو صرف اس لیے مشروع کیا ہے تاکہ ایک باعزت نفس مفت ضائع نہ ہو، کیونکہ قصاص اسی صورت مشروع ہے جبکہ قتل عمدن ہو، تاکہ قاتل کے فعل قتال اور اولیاء مقتول کے فعل قتل کے درمیان مساوات حاصل ہو۔ تو قتل خطا میں قصاص تو مشروع نہیں ہے، لیکن اگر دیت بھی مشروع نہیں ہوتا تو ایک باعزت نفس مفت میں ضائع ہو جاتا، حالانکہ شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ بہرحال
جب نفس مقتول اور عضو مقتول اور مال کے درمیان بظاہر کوئی مماثلت نہیں ہے تو مال کا نفس مقتول اور عضو مقتول کے مماثل ہونا بھی غیر معقول اور خلاف عقل ہوگا۔ وَأَدَاءُ الْقِيمَةِ فِيمَا إِذَا تَزَوَّجَ عَلَى عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ هذا نظير للقضاء الذي في معنى الأداء، ولهذا عبر عنه بلفظ الأداء، أي إذا تزوج الرجل امرأة على عبد بغير عينه فحينئذ إن اشترى عبدا وسطا وسلمه إليها فلا خفاء أنه أداء، وإن أدى إليها قيمة عبد وسط فهذا قضاء لكنه في معنى الأداء، لأن العبد معلوم الذات مجهول الصفة فلا بد في قطع المنازعة بينهما من أن يسلمها عبدا وسطا، والوسط لا يتحقق إلا بالتقويم ليكون قليل القيمة أدنى وكثير القيمة أعلى وأوسطها بين وبين، فكان المرجع إلى التقويم، فلهذا كانت القيمة في معنى الأداء حتى تجبر على القبول كما لو أتاها بالمسمى، تفريعا على كونها في معنى الأداء أي تجبر المرأة على قبول القيمة كما لو أتاها بالعبد المسمى تجبر على قبول العبد، فكذا تجبر على قبول القيمة۔ کہہ رہے کہ وَأَدَاءُ الْقِيمَةِ فِيمَا إِذَا تَزَوَّجَ عَلَى عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ، اور اس صورت میں قیمت کا ادا کرنا جبکہ غیر معین غلام پر نکاح کیا ہو۔ هذا نظير للقضاء الذي في معنى الأداء، ولهذا عبر عنه بلفظ الأداء، أي إذا تزوج الرجل امرأة على عبد بغير عينه فحينئذ إن اشترى عبدا وسطا وسلمه إليها فلا خفاء أنه أداء، وإن أدى إليها قيمة عبد وسط فهذا قضاء لكنه في معنى الأداء۔ کہہ رہے کہ یہ اس قضا کے نظیر ہے جو ادا کے معنی میں ہو، اور اسی لیے اس کو لفظ ادا کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے، یعنی جب کوئی آدمی کسی عورت سے غیر معین غلام پر نکاح کرے تو اس وقت اگر وہ درمیانی درجے غلام خرید کر اس عورت کے حوالے کر دے تو بغیر کسی خفا کے یہ ادا ہے، اور اگر درمیانی درجے غلام کی قیمت اس کو دے دی تو یہ قضا ہے لیکن ادا کے معنی میں ہے۔ لأن العبد معلوم الذات مجهول الصفة فلا بد في قطع المنازعة بينهما من أن يسلمها عبدا وسطا، کہہ رہے کہ اس لیے کہ جس غلام پر نکاح ہوا ہے وہ معلوم ذات اور مجہول الصفت ہے، تو جھگڑے کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شوہر بیوی کو درمیانی درجے غلام سپرد کرے۔ والوسط لا يتحقق إلا بالتقويم ليكون قليل القيمة أدنى وكثير القيمة أعلى وأوسطها بين وبين، فكان المرجع إلى التقويم، فلهذا كان القيمة في معنى الأداء۔ اور درمیانی درجہ قیمت ہی اور درمیانی درجہ قیمت ہی سے متحقق ہو سکتا ہے، تاکہ کم قیمت والا ادنا ہو اور زیادہ قیمت والا اعلیٰ ہو اور اوسط قیمت والا درمیانی ہو، تو سب کا مرجع قیمت لگانا ہے، لہذا قیمت ادا کے معنی میں ہوئی۔ حتیٰ تجبر علی القبول کما لو اتاہا بالمسمى، حتیٰ کہ اس عورت کو قیمت قبول کرنے پر اسی طرح مجبور کیا جائے گا جیسا کہ اگر وہ ذکر کردہ غلام لا کر دیتا۔ تفریع علی کونها فی معنى الاداء ای تجبر المرأة على قبول القیمة كما لو اتاها بالعبد المسمى تجبر على قبول العبد فكذا تجبر على قبول القیمة۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ قیمت کے ادا کے معنی ہونے پر تفریع ہے، یعنی عورت قیمت قبول کرنے پر اسی طرح مجبور کی جائے گی جس طرح اگر شوہر عورت کو ذکر کردہ غلام دیتا تو غلام قبول کرنے پر مجبور کی جاتی ہے۔
تو اسی طرح قیمت کی قبول کرنے پر مجبور کی جائے گی۔ وَأَدَاءُ الْقِيمَةِ فِي مَا إِذَا تَزَوَّجَ عَلَىٰ عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ، یہ متن کی عبارت ہے، اور اس عبارت میں ماتن علیہ الرحمٰن نے مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی نے ایک غیر معین غلام کو بوقت نکاح اپنی بیوی کا مہر مقرر کیا مگر اس کو غلام کی قیمت حوالے کی، تو یہ قیمت کا ادا کرنا قضا مشابہ الادا کی مثال ہے۔ چونکہ غلام کی قیمت حوالے کرنا ادا کے مشابہ ہے، اسی لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے اس قسم کو لفظ ادا کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے، اور عبارت میں ادا القیمت ذکر کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی عورت سے غیر معین غلام بطور مہر دینے کی شرط پر نکاح کرے تو اس وقت اگر وہ درمیانی درجے غلام خرید کر اس عورت کے حوالے کر دے تو بلا شبہ یہ صورت ادا کی ہے، کیونکہ جو چیز بطور مہر واجب ہوئی تھی شوہر نے بعینی اسی کو ثبوت کر دیا ہے، اور عین واجب کو ثبوت کرنے کا نام ادا ہے۔ لہذا اور اگر درمیانی درجے غلام کی قیمت اس کو دے دے تو یہ صورت قضا ہے، کیونکہ قیمت عین واجب نہیں ہے بلکہ مثل واجب ہے، اور واجب کے مثل کو ثبوت کرنے کا نام قضا ہے۔ لہذا غلام کی قیمت عورت کے حوالے کرنا قضا ہوگا، لیکن یہ قضا ادا کے معنی میں ہے، کیونکہ غلام ذات کے لحاظ سے معلوم ہے اور صفت کے لحاظ سے مجہول ہے، اس لیے کہ یہاں یہ تو معلوم ہے کہ مہر غلام کو مقرر کیا گیا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ غلام کن صفات کا حامل ہے۔ تو جب غلام ذات کے اعتبار سے معلوم ہے اور صفت کے اعتبار سے مجہول ہے تو میاں بیوی کے درمیان یہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے کہ بیوی اعلیٰ درجے غلام کو مطالبہ کرے گی اور شوہر ادنیٰ درجے کا غلام ثبوت کرنے کی کوشش کرے گا، ضروری ہے کہ بیوی کو درمیانی درجے غلام دے دیا جائے، مگر درمیانی درجے غلام کی نشاندہی قیمت لگانے سے ہو سکتی ہے، تاکہ کم قیمت والے غلام کو ادنیٰ اور زیادہ قیمت والا غلام کو اعلیٰ کہا جا سکے، اور اوسط قیمت والا غلام درمیانی درجے کا ہو۔ بہرکیف اعلیٰ ادنیٰ اوسط سب کا مرجع اور دار و مدار قیمت پر ہے، اسی سے اوسط کا پتہ چلتا ہے، تو جو قیمت ہی سب کا مرجع ہے اس لیے قیمت ہی اصل ہوئی، تو قیمت کا ثبوت کرنا گویا عین واجب کا ثبوت کرنا ہے، اور جب قیمت کا ثبوت کرنا گویا عین واجب کا ثبوت کرنا ہے تو قیمت کا دینا ادا کے معنی میں ہوگا۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ اس کے بعد ماتن اس قول پر کہ قیمت ادا کے معنی میں تفریع بیان کرتے فرماتے ہیں کہ اگر شوہر بجائے غلام کے اس کی قیمت عورت کے حوالے کرے اور عورت قیمت لینے سے انکار کرے تو قاضی اس کو قیمت قبول کرنے پر مجبور کرے گا، جیسا کہ اگر شوہر نکاح کے وقت ذکر کردہ غلام کو ثبوت کر دے تو عورت کو غلام قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، تو اسی طرح قیمت قبول کرنے پر اس کو مجبور کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ عورت کو غلام کی قیمت قبول کرنے پر مجبور کرنا اس بات کی علامت ہے کہ قیمت دینا ادا کے معنی میں ہے، کیونکہ ادا کی صورت میں مودہ لہو کو مجبور کیا جاتا ہے نہ کہ قضا کی صورت میں۔